نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں رات موبائل چلا رہا تھا تو اس میں ایک ویڈیو آئی جو مشہور عالم دین مفتی ظرف خان صاحب کے بیٹے کی۔ میں نے بڑی عقیدت میں وہ ویڈیو کھولی سننے کے لیے کہ بھائی مفتی ظرف خان صاحب کے بیٹے ہیں تو اپنے والد صاحب کا ان میں اثر ہوگا اور بڑی تربیت ہوگی، اور میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ وہ ویڈیو کھولی۔ لیکن جب میں نے مفتی ظرف خان صاحب کے بیٹے کی باتیں سنی تو مجھے کافی دیر تک یقین نہیں ہوا کہ یہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں۔ اتنی زیادہ بے لگام زبان اور گستاخانہ الفاظ، متکبرانہ انداز، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ منبر رسول پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ کسی متکبر اور جابر کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لب و لہجہ، متکبرانہ لب و لہجہ کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مفتی ظرف خان صاحب کے بیٹے ہیں تو شاید ان کا اثر ہوگا، تربیت ہوگی، لیکن دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ انتہائی بڑے جاہل ہے، گھمنڈی ہے، متکبر ہے، اپنے اکابرین کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بزرگوں کا کوئی ادب لحاظ ان کے یہاں نہیں ہے۔ بڑی حیرت ہوئی دیکھ کر، میں تو کافی دیر تک سوچتا رہا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مفتی طارق مسعود ان سے کتنے بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو کام لے رہے ہیں، آپ ہمارے سب کے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے متکبرانہ انداز میں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ میں حیران ہوں، یار مفتی ظرف خان صاحب کا بیٹا۔ اصل میں بات کیا ہے؟ مسئلہ تھا کہ ختم قرآن پر، تراویح میں ختم قرآن پر پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اکثر علماء، جمہور علماء، اس کا یہی فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ مفتی ظرف خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ ختم قرآن پر پیسہ لینا دینا جائز ہے اور یہ اکرام حفاظ میں آتا ہے۔ اس سے سنانے والے کا حوصلہ بڑھے گا، اس سے اس کی عزت ہوگی، اکرام ہوگا۔ تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ مفتی ظرف خان صاحب کے مسئلے پر مفتی طارق صاحب نے اپنی رائے دی، وہی جو جمہور کا مسئلہ تھا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا تھا کہ مفتی ظرف خان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ حافظوں کے لیے لینا دینا جائز ہے، یہ غلط ہے اور ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ یہ بات کہی تھی مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ دیکھو کتنے اچھے انداز میں کہی تھی۔ مفتی ظرف خان صاحب کیا کہا تھا؟ ان کا مفہوم مفتی طارق صاحب کا کہ مفتی ظرف خان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ اختلاف بھی کر دیا اور اپنے اکابرین کا احترام بھی رہا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دینے کے لیے اور اپنے والد صاحب کا دفاع کرتے ہوئے، یہ مفتی انور شاہ غالباً ان کا نام ہے، اپنے والد صاحب کا دفاع کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دیا۔ جواب تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن الفاظ طارق مسعود، ان کو یہ تمیز اور تہذیب نہیں ہے کہ اپنے اکابرین کے بارے میں کیسے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیسے الفاظ کے ساتھ ان کے بارے میں بولنا چاہیے۔ نہ مفتی کا لفظ لگا رہے ہیں، نہ مولانا کا لفظ لگا رہے ہیں، نہ محترم کا لفظ لگا رہے ہیں، نہ صاحب کا، نہ دامت برکاتہم کا۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا انور شاہ؟ طارق مسعود، ایسے متکبرانہ انداز میں۔ میں بڑا حیران ہو گیا ان کی ویڈیو دیکھ کر کہ یار یہ تو اپنے والد صاحب کے بالکل مخالف ہے۔ اسے طارق مسعود صاحب کو اگر کبھی گھومنے سے فرصت ہو تو یہ کتاب دیکھ لینا۔ ایسے الفاظ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیسے متکبرانہ اور جاہلانہ الفاظ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ اصل میں بات بتلا دوں کہ جب آدمی کو کم عمری میں اور بغیر محنت کے شہرت مل جاوے
اور مریدین مل جاوے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو مفتی ظفر علی خان صاحب بڑے عالم تھے رحمہ اللہ، ان کے مریدین ان کے حصے میں آ گئے، پھر ان کا ایک ادارہ تھا، ان کے بیٹے وہاں کے ذمہ دار بن گئے، تو مرید بھی مل گئے بغیر محنت کے، پیری مریدی کا چکر بھی شروع ہو گیا بغیر محنت کے، اور مدرسے اور ادارہ بھی مل گیا بغیر محنت کے۔ اب جب مسند پر بیٹھ گئے، اہتمام کی مسند پر بیٹھ گئے، اور مریدین کا سامنے جم غفیر بھی مل گیا، خود کے مریدین بھی اور والد صاحب کے جو مریدین ہیں وہ بھی ان سے چپک گئے، اب ان کا دماغ خراب ہو گیا، تو ان کو یہ مسند اور شہرت اور عہدہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، اس لیے وہ آپے سے باہر ہو جا رہے ہیں، تکبر میں، گھمنڈ میں، جہالت میں۔ اچھا، پھر میں نے ان کے مولانا انور شاہ کے بارے میں اور دیکھا تو پتا چلا کہ ان کا پہلے بھی اسی طرح تکبر کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ذلیل ہو گئے تھے۔ وہاں کوئی طالب علم تھے ان کی درسگاہ میں، تو اس کے پگڑی نہ پہننے کی وجہ سے، دستار نہ پہننے کی وجہ سے مولانا انور شاہ نے، مفتی ظفر علی خان صاحب کے بیٹے نے ان پر تشدد کیا تھا، اس طالب علم پر تشدد کرنے کی وجہ سے یہ وہاں میڈیا میں سرخیوں میں آ گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کہاں سے آیا؟ کیونکہ بغیر محنت کے ان کو مرید مل گئے ہیں، ان کو ادارہ مل گیا ہے، شہرت مل گئی ہے۔ اب یہ اپنی شہرت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اکابرین کی عزت کو روند کر اپنی عزت کا اس پر شیش محل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اپنے اکابرین کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے۔ آج اس دور میں علماء کو بڑے چیلنج ہے، ہر طرف سے فتنے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور علماء حق، علماء دیوبند ہر طرف سے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے علماء کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے علماء کے شان بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور مفتی ظفر علی خان صاحب کے بیٹے علماء کا تعاون تو کیا کرتے، اسلام کا دفاع تو کیا کرتے، اسلام کی حفاظت تو کیا کرتے، اپنے علماء کا سہارا ان کے ساتھ تو کیا کھڑے ہوتے، انہی کی عزتوں کو پامال کرنے میں لگ گئے۔ عام آدمی ہو تو آدمی کچھ سوچ لے، یار چلو ایک عام آدمی ہے، مفتی ظفر علی خان کا بیٹا اتنا متکبر اور جاہل، گھمنڈی، گستاخانہ الفاظ، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں۔ عجیب سی بات ہے یار، میں تو کل سے دیکھ کر بڑا حیران ہوں، کیسا آدمی ہے وہ، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، تربیت نہیں ہوئی۔ بھائی اپنے اکابرین سے تعلق جوڑو، تبھی آپ کی تربیت ہوگی۔ مدرسے کا اگر کسی ادارے کا محتمم بن گیا تو محتمم بننے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تربیت یافتہ ہے۔ اگر آپ مفتی ظفر علی خان صاحب کے بیٹے ہیں تو آپ کے بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تربیت یافتہ ہے، آپ تو ایک نمبر کے جاہل نکلے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ان کے انداز کی۔ اب بات آتی ہے کہ انہوں نے کیا کرارا جواب دیا مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ تراویح میں اجرت لینا، پیسے لینا دینا یہ ناجائز ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جائز ہے۔ اب مولانا انور شاہ نے، یعنی مفتی ظفر علی خان صاحب کے بیٹے نے دلائل دیے اپنے والد کے حق میں، ان کا دفاع کرتے ہوئے۔ کیا دلائل دیے؟ دلائل بھی ایک دم بوسیدہ، جن کا دعوے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوال گندم جواب چنا، یہ والی مثال ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور دیتے ہیں۔ اچھا، میں بتلا دوں کہ ختم قرآن پر، تراویح میں ختم قرآن پر پیسہ لینا دینا کیسا ہے، اس کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پورا اطمینان بخش اس میں جواب دیا گیا ہے، دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے، اصولی طور پر بات کی گئی ہے۔ دعویٰ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا کہ تراویح میں پیسہ لینا دینا کیسا ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب اور مولانا انور شاہ کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ انہوں نے دلائل کیا دیے؟ وہ احادیث جن میں تعلیم قرآن پر اجرت کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھ لو دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ ختم قرآن اور تراویح میں قرآن پڑھنا تلاوت قرآن ہے، اور جو دلائل دیے ہیں، جو احادیث ہیں،
اس میں تلاوت کا ذکر نہیں تعلیم کا ذکر ہے، تو بھئی تعلیم قرآن پہ تو اجرت لینے کو سب جائز قرار دیتے ہیں۔ مسئلہ چل رہا ہے ختم قرآن کا، جو تعلیم قرآن نہیں ہے تلاوت قرآن ہے، اور جو تم نے دلائل دیے ہیں وہ تعلیم قرآن پر دیے ہیں، تلاوت قرآن پر نہیں دیے ہیں۔ مفتی ظفر خان صاحب کے بیٹے ممبر پر بیٹھ گئے کیمرے کے سامنے، مدرسے کے محتمم بھی بن گئے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک دلیل انہوں نے کیا دی ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت 17 جگہ آئی ہے۔ کون سی؟ کہ چند صحابہ سفر میں گئے ہوئے تھے، مشہور حدیث ہے، اور راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو ایک صحابی نے ان کے گھر جا کر ان کو جھاڑ پھونک کی کئی دن تک۔ ان کے جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ ان صحابی نے جھاڑ پھونک کرنے کے عوض کچھ بکریاں لے لی، 80 یا کچھ کم زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ صحابی بکریاں لینے کے بعد، اور سارا واقعہ سنایا کہ ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ہم نے یہ جھاڑ پھونک کی، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے ہمیں جھاڑ پھونک کے عوض یہ بکری دے دی، کیا ہمارے لیے اس کا لینا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ مفتی ظفر خان صاحب کے بیٹے نے اس سے استدلال کیا کہ دیکھو، حضور نے تو قرآن پر پیسہ لینے کو اجازت دی، اس کی منع تو نہیں فرمایا۔ تو بھائی آپ کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ صرف بغیر تربیت کے، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر مشقت اٹھائے ہوئے مدرسے کے محتمم بن گئے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ دلیل کہاں دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں تو اتنا ذکر ہے کہ انہوں نے دم کیا، جھاڑ پھونک کی، اور اس پر انہوں نے پیسے لیے، وہ بکریاں لی۔ تو ہم نے کب کہا کہ بھائی جھاڑ پھونک پر پیسہ نہیں لے سکتے؟ جھاڑ پھونک پر پیسہ لے سکتے ہیں، وہ علاج کے دائرے میں آتا ہے، دعویٰ یہ نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن پر پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جو حدیث ذکر کی ہے اس میں کہاں ہے کہ تلاوت قرآن پر پیسہ لے سکتے ہیں؟ اس میں تو یہ ہے کہ دم وغیرہ کر کے، علاج کر کے، جھاڑ پھونک کر کے پیسہ لے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ تراویح میں جو جھاڑ پھونک کا مسئلہ نہیں ہے، تراویح الگ چیز ہے، تراویح میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، اس میں جھاڑ پھونک کہاں سے آ گئی؟ تو دعویٰ الگ اور دلیل الگ، اور اس پر لکھ رکھا ہے انہوں نے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کرارا جواب۔ یہ ہے تمہارا کرارا جواب؟ دعویٰ الگ اور دلیل الگ۔ دعویٰ یہ ہے کہ ختم قرآن پر پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور دلیل دی ہے کہ جھاڑ پھونک پر پیسہ لے سکتے ہیں، دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ اور باقی جو دلائل بھی دیے ہیں وہ بھی تعلیم قرآن پر اجرت کے سلسلے میں دی ہے۔ ختم قرآن جو تراویح میں سنایا جاتا ہے قرآن، وہ تعلیم قرآن نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن ہے۔ احادیث میں تعلیم قرآن پر، بعض احادیث میں تعلیم قرآن پر پیسہ لینے کو جائز قرار دیا گیا، ان احادیث کو ختم قرآن پر فٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تعلیم قرآن نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ خالص عبادت ہے۔ اور جو دلائل دے رہے ہیں، جو روایات آ رہی ہے، وہ تلاوت قرآن کی نہیں بلکہ تعلیم قرآن کی ہے۔ تو دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ تو خیر، ان کا انداز بھی انتہائی متکبرانہ اور جاہلانہ اور گستاخانہ، اور دلائل تو ایک دم بالکل بوسیدہ ہے، دلیل اور دعوے میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔